बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। बिलावल ज़रदारी अमेरिका में रंगे हाथों पकड़ा गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा आसिफ ज़रदारी जो आए थे पंजाब फतह करने के लिए, वो बेइज्जत होकर वापस चले गए हैं और वो इमरान खान का एक खिलाड़ी भी खरीद नहीं सके और किस तरीके से उन्होंने कोशिश की है, क्या वो गुल खिलाते रहे हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारे मुल्क में जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी के लिए सब्जी, अगर आप देख लें, सब्जी खरीदने चले जाएं तो सब्जी लेने की नहीं है। मुर्गी का गोश्त अगर आपने देखना हो, अंडे देखने हो, जो बेसिक ज़रूरत है हर घर की, तो उनके लिए अब ये चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें खाने पीने की, ये खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और उससे बढ़कर जुल्म ये है कि मुल्क में शदीद सर्दी की लहर है और उस सर्दी की लहर में जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसने इतना जुल्म किया है कि वफाकी हुकूमत ने लंडे के सामान पर, जो लंडे का सामान आपको बाहर जो चौक और चौराहों पर लोगों ने रेहड़ियां लगा के लंडे का सामान बेच रहे होते हैं, जो पुराना होता है, और वो बेचते हैं, जो गरीब लोग जाके खरीदते थे। और सर्दियों में जैसे उनको कोट की ज़रूरत है, उनको बूट की ज़रूरत है, उनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, गर्म शालों की या चादरों की ज़रूरत है, तो वो लंडे से ख़रीद लेते थे। वफाकी हुकूमत को मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से ये चलना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये वहाँ पर भी टैक्स लगा देंगे कि अगर आपने किसी भी जगह पर, किसी शहर में, अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और अगर आपने टॉयलेट इस्तेमाल करना है और आप 20 रुपए देते थे, तो उसको ये 50 रुपए कर देंगे। ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को। क्या आप इन चीज़ों से, आपने अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं, 2 दिन पहले 76 मेंबरान हुए थे और कल इन्होंने 77 मेंबरान कर दिए काबीना के। जिस मुल्क में 172 वोट लेके एक वजीर आजम बना हो और उसके बाद 5-7 लोगों के से ज्यादा अपोजिशन ना हो, और ये लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क में अपोजिशन नहीं होती वो जमहूरियत नहीं कहलाता, वो मुल्क कभी भी जमहूरी नहीं कहलाता, वो पार्लियामेंट जमहूरियत पसंद पार्लियामेंट नहीं कहलाती। यहाँ पर ये हालत है कि ये सारे का सारा जो चोरों का टोला है, इन्होंने तो अपोजिशन ही खत्म कर दी है। जब इन्होंने अपोजिशन खत्म कर दी है तो ये जमहूरियत की नफी है। जिस मुल्क में 172 वोट लेने वाला वजीर आजम बन जाए और वो वजीर आजम बनने के बाद 77 लोगों की कैबिनेट बना ले, अब आप बताएं कि उस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा और कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। लंडे के गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट, जैकेट महंगे कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा टैक्स लगा दिया और टैक्स की मंजूरी दे दी गई है, जो इंतहाई जुल्म है। और ये हमारे जो मुआशरा है उसको तबाही की तरफ और तबाही के धाने पर ये लोग ले गए हैं। और इन्होंने महंगाई का वो तूफान बदतमीजी खड़ा किया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी जानिब हमारे मुल्क में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 230 अरब रुपए तक का महाना नुकसान हुआ है। 230 अरब रुपए बरामदात में, टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 230 अरब रुपए का महाना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और क्यों नुकसान पहुंचा है कि जी हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो, उसका मुल्क और कौम के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मुल्क और कौम की खैर खा है ही नहीं, वो सिर्फ अपनी खैर खा है, वो सिर्फ अपने मफादात की खैर खा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। मैंने ट्वीट भी किया था, एक बैनर लगा हुआ था कि पाकिस्तान फैसलाबाद की तमाम जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। शहबाज शरीफ, अब आप खुश हैं क्या? अब आप पंजाब को उजाड़ने के बाद, बर्बाद और तबाह करने के बाद आप खुश हैं? जिस मुल्क में जो इंडस्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हूँ, जिस मुल्क में जो निज़ाम है वो सारा तबाह बर्बाद हो जाए, तो उसके बाद ये कहें कि हमने, और मुझे याद है कि जब ये कहा जाता था कि इस हुकूमत के आने के बाद, अब शाहिद अफरीदी को देख लेना, शाहिद अफरीदी ने पहले दिन तारीफ की और कहा जी कि मईशत की बेहतरी के लिए आप अपनी जो ख़ास तरह की आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, शहबाज शरीफ को कहा आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कायदाना और इंतज़ामी जो सलाहियतें हैं उसको बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को आप तरक्की की मनाजिल तय करें। आज पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। मजाल है कि वो शाहिद अफरीदी एक स्टेटमेंट दे दे, और चूंकि उसने
شہباز حکومت کی تعریف کی تھی اس کا صلہ مل گیا، اس کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے، اور نجم سیٹھی جہاں کرکٹ بورڈ کا ہیڈ بنا دیا جائے اس ملک میں۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کے دور، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے نا کہ عمران خان کے دور حکومت میں اور شہباز شریف کے دور حکومت میں فرق کیا ہے، تو آپ ایک یہی مثال دے دیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو پی سی بی کا چیئرمین تھا وہ رمیز راجہ تھا، جس کو کہتے ہیں کہ جو رائٹ پرسن آن رائٹ پلیس، کہ ایک بندہ جو جس مقصد کے لیے یا جس کام میں ایکسپرٹ ہے وہ اس کا ہیڈ بنا دیا۔ تو عمران خان کے دور میں فرق یہ تھا کہ عمران خان کا دور تھا پی سی بی، جہاں رمیز راجہ چیئرمین بیٹھا تھا۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا، اس کو ایکسپیرینس ہے، پوری دنیا وہ پھرا ہے۔ اور شہباز شریف کے دور میں نجم سیٹھی چیئرمین ہے۔ تو اب آپ یہ فرق جان کر جیو کہ عمران خان کے دور میں اور شہباز شریف کے دور میں کیا فرق ہے، اور یہ ملک کیسے ترقی کر رہا ہے، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب آصف زرداری نے، جب آصف زرداری پنجاب میں آتے ہیں تو ایک دھمکی دی جاتی ہے جی کہ وہ لوگوں کو خریدنے آئے ہیں۔ اچھا، یہ کبھی عوام کے لیے نہیں نکلتے، کبھی عوام کے لیے پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی غریبوں کی بات نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے، جنہوں نے غریبوں پر ظلم کیے ہیں، قتل کروائے ہیں، لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں، اور ان کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا، اور یہ کبھی بھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آصف زرداری بلاول ہاؤس میں آتا ہے لاہور میں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تخت لاہور لینے کے لیے آیا ہے۔ بڑا زور لگایا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ممبران نے کہا کہ ہمیں انہوں نے 50 کروڑ پر خریدنے کی آفر کی ہے، اور ایک تو خاتون نے جو ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ 5 ارب روپے کی بات کریں، عمران خان کا جو ساتھ ہے وہ کروڑوں میں نہیں ہے، وہ آپ کو اربوں روپے میں، جو لوگ اگر کوئی اپنا ضمیر بیچ دے تو وہ اربوں روپے کا ضمیر ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر ان چوروں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ تو عمران خان کی جانب سے، عمران خان تو ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ چودھری شجاعت سے ملاقاتیں کرتے رہے، پرویز الہی سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ چودھری شجاعت کو انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو منا کے دیں، پرویز الہی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے آپ کو کہا تھا پرویز الہی یہاں تک تو 2 نمبری کر سکتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اور یا جتنا عرصہ وہ گین کر سکتے ہیں وہ گین کریں گے، بھلے کوئی بھی طریقہ کار ہو، لیکن وہ کبھی بھی سیاسی طور پر عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگلے 5 سال میں اگر ان کو 25-30 سیٹیں 20 سیٹیں مل سکتی ہیں تو وہ عمران خان ہی دلوا سکتا ہے، وہ نون لیگ ان کو نہیں دلوا سکتی۔ لیکن میں نے جیسا کہا کہ عمران خان کو اعتماد کے ووٹ کی طرف ضرور جانا چاہیے، تاکہ پرویز الہی کا جو معاملہ ہے وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے تو پھر عمران خان کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس 177 ووٹ ہیں، آپ دیں استعفے، آپ کا اسپیکر وہ استعفے منظور کرے، اور پھر کروائیں پھر پنجاب میں ضمنی الیکشن۔ اگر آپ ایسے چلا سکتے ہیں تو پھر چلا کے دکھا دیں۔ تو یہ ایک عمران خان کو اب پرویز الہی کے حوالے سے فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ آصف زرداری 1 ہفتہ سے زائد لاہور میں قیام کرنے کے بعد واپس کراچی چلے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں میں ان کو جو کامیابی تھی، جو مشن لاہور تھا، اس میں کوئی کامیابی نہ ملی۔ پچھلی دفعہ آئے تھے تو چودھری شجاعت سے ایک خط لکھوایا تھا، اور وہ خط بالآخر کام نہ آیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خط کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ دوسری دفعہ آئے، چودھری شجاعت سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ پرویز الہی کی گارنٹی لینے سے بھی ناکامی ہوئی، سیاست ختم نہیں ہوئی۔ ضروری ہوا تو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کی سیاست ختم نہیں ہوئی، ضروری ہوا تو وہ دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی کو بھی وہ نہیں توڑ سکے۔ وہ توڑنے کس کے لیے گئے تھے؟ ایک تو وہ اس وجہ سے توڑنے گئے تھے کہ کاف لیگ کے لوگ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو پرویز الہی اعتماد کے ووٹ میں ناکام ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ بھلے پرویز الہی کو ہی پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن ایک دفعہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی۔ دوسرا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، وہ اس پر خریداری کرنا چاہتے تھے، اور اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور ناکامی کا گلا کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے وہ واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگ نہیں تسلیم کرتے۔ آصف زرداری، یہ لوگ، مجھے یہ فواد چودھری نے بھی بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حکومتیں گرانے کے لیے یا پنجاب کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تو داخلے پر بھی پابندی ہونی چاہیے، جو کسی بھی صوبے کو ڈی سٹیبلائز کرنے آتے ہیں، صرف اور صرف خریداری، جن کو خریداری کرنا آتی ہے،
ایسے لوگوں کو کسی چھٹی حاصل کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کرنا چاہیے جو صرف نقصان کا باعث بنتے ہیں، جو کسی کے گھر جاتے ہیں تو میاں بیوی کی لڑائی کروا دیتے ہیں، یا وہ خریداری کرتے ہیں، گھروں کو توڑتے ہیں، گھروں کو تباہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ دوسری جانب بلاول زرداری آپ جانتے ہیں امریکہ گئے تھے، اور امریکہ وہ 2 دن لاپتہ بھی رہے اور بہت ساری باتیں ہوئیں، کہا گیا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ دی اکنامک ٹائمز کی جانب سے ایک آرٹیکل چھاپا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے زرداری، اس کی پراپرٹی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے نیو جرسی USA میں، اور اس وجہ سے ان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے مارک سیگل سے، اور جو ان کی سائگل سے ملاقات ہوئی ہے، مارک سائگل ان سے، اور اس پراپرٹی کے حوالے سے، تو یہ دی اکنامک ٹائمز کہتا ہے، ڈیلی اکنامکس ٹائمز، کہ ہم اس بات پر قائم ہیں کہ بلاول زرداری کے نام پر نیو یارک میں نئی، پہلے تو پرانی نہیں، نئی ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں، ڈیٹیکشن آف چیئرمین PPP بلاول بھٹوز پراپرٹی ڈیٹیکٹڈ ان نیو جرسی USA. بلاول سیکرٹ میٹنگ ود مارک سائگل واز ٹو سیٹل دس پراپرٹی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر دی اکنامکس ٹائم کہہ رہا ہے کہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور جب پاکستان کا میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا بلاول زرداری سے ملنا چاہ رہا تھا تو ان کا یہ جو وزٹ تھا، ان کو انہوں نے پرائیویٹ رکھا اور کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ کیونکہ ملاقات نہیں ہونے دی، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو مزید پراپرٹیز ہیں نیو یارک میں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس وجہ سے وہ سائگل کے ساتھ ملاقات بھی کر رہا تھا۔ اور اگلی چیز جو ان کی جانب سے کہی گئی ہے، پوائنٹ آف ویو، کہ if بلاول بھٹو زرداری and آصف زرداری wants to give their point of view, economic times will publish their point of view، کہ اگر وہ ہماری بات کے برعکس کوئی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بڑے اخبارات ہیں اور وہ انٹرنیشنل امریکہ اور برطانیہ کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ان کے گلے پڑ جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے آپ کے ملک کا وزیر خارجہ بنا پھرتا ہے، وزیر خارجہ بننے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں مزید 2 پراپرٹی سامنے آ گئی، 2 جائیدادیں اور سامنے آ گئی ہیں، اور وہ جو سرکاری خرچے پر بیرون ملک وزٹ کر رہے ہیں، کہ جب گئے انہوں نے وزٹ کا بہانہ بنا لیا، اصل میں یہ اپنی جائیدادیں اور اپنی پراپرٹیز اور اپنی بزنس ملاقاتیں کر رہے ہیں سائگل کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہاں بڑی کوشش کی ہے لیکن آصف زرداری تک رسائی نہیں دی گئی کسی میڈیا چینل کو بھی، چونکہ وہ اپنے معاملات سیٹل کرنے آئے تھے۔ یہ ہے ہمارا نظام، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ہم کوئی کرپشن نہیں کرتے، اور عمران خان نے گھڑی چوری کر لی ہے۔ یہ اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کہ آصف زرداری اور بلاول زرداری اکنامک ٹائم کو کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں یا ڈنڈی مار جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔